والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ عربی میں روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس آیہ کریمہ میں اسی کی جمع صیام لائی گئی ہے۔ صوم کا معنی کیا ہے؟ الصوم فی اللغت الامساک، لغت میں صوم کے معنی رک جانا کے ہیں۔ جب تیز چلتی ہوئی ہوائیں اچانک رک جاتی تو اہل عرب یہ جملہ کہا کرتے کہ صامت الريح، ہوا رک گئی۔ جب تیز دوڑتا ہوا گھوڑا اچانک رک جاتا تو کہا جاتا کہ صام الخیل، گھوڑا رک گیا۔ تو روزے کو بھی صوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نفسانی خواہشات کا منہ زور گھوڑا گناہوں کے کرنے سے رک جاتا ہے، اور وہ شخص جو سرے بازار ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتا تھا، تہجد کے وقت اس کی پیشانی بھی مالک کی دہلیز پہ جھکی ہوئی نظر آئی۔ یہ روزے کا ثمر نہیں تو اور کیا ہے، یہ روزے کی برکت نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ وہ انوار و تجلیات ہیں جو اہل ایمان کو رمضان المبارک میں روزوں کی صورت میں نصیب ہوتی ہیں۔ آپ دن تو دن ہی ہوتے ہیں اور راتیں تو راتیں ہی ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں جیسے ہی 30 شعبان المعظم کا دن مکمل ہوا اور یکم رمضان المبارک کی مغرب کی نماز ہم نے ادا کی، پھر عشاء کی تراویح کے اندر بھی لوگوں کی تعداد پہلے سے زیادہ تھی۔ وہ لوگ جن کو شاید میں اور آپ کتنی مرتبہ دعوت دے چکے کہ یار نماز کے لیے آئیے، مسجد میں تشریف لائیے، اللہ کے حضور جھکنے کا مزاج پیدا کیجیے، لیکن شاید میری اور آپ کی زبان میں اتنی تاثیر نہیں تھی جتنی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے چاند کے اندر رکھی ہے، کہ جیسے ہی چاند طلوع ہوا، جو دن کی نمازیں نہیں پڑھتے تھے ان کی پیشانیاں تہجد کے وقت مالک کی دہلیز پہ جھکی ہوئی ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کے چاند کی برکت ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو روزے یہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم نے نیکی کی طرف اپنا رجحان بڑھانا ہے اور گناہوں کو عملاً ترک کر دینا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں روزہ کیا ہے؟ طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک اکل و شرب یعنی کھانے پینے اور جماع سے قصداً روکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام رمضان مبارک سے قبل ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو جو روزے رکھے جاتے ہیں انہیں ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا معمول تھا کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ ایام 20 کے روزے رکھا کرتے۔ عاشورہ کا روزہ بھی میرے حضور کی زندگی کا معمول تھا۔ فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وامر بھی، حضور خود بھی روزہ رکھا کرتے اور اپنے صحاب کو بھی اس کی تاکید کیا کرتے۔ لیکن جیسے ہی سن 2 ہجری واقعہ بدر سے 1 مہینہ قبل رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم آ گیا تو پھر اختیار دے دیا، جس کا جی چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے وہ چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے جیسے ہی فرض ہوئے اور اس سے حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کل 9 رمضان آئے، جن میں سے 7 رمضان 29 کے ہوئے
اور 2 رمضان 30 پر مکمل ہوئے۔ روزے بعض اوقات 29 ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ 30 پر چاند مکمل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات اگر چاند 29 پر نظر آ جائے تو ہمارے مزاج بڑے مختلف سے ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو اتنا سخت جملہ کہہ دیتے ہیں کہ لو دیکھو ایک روزہ لوگوں نے کھا لیا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اہل ایمان ہو اور اس کے سینے میں ایمان کی حرارت موجود ہو اور وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی عبادت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کیا فرق پڑتا تھا، جہاں اتنے روزے رکھیں ایک دن اور رکھ لیتے، عید ایک دن آباد کر لیتے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ وہ چاہے تو چاند 29 پر دکھا دے، وہ چاہے تو 30 پر دکھا دے۔ اور ویسے بھی میں کہتا ہوں ایک عام سے مسلمان سے اگر آپ کہیں، یہ روزانہ ہمارے یہاں مساجد کے اندر جو ہے وہ اعلان ہوتا ہے کہ افطار کا وقت ہو گیا، آپ افطار کر لیں۔ آپ لاکھوں روپے بھی کسی شخص کو دیں، عام سا مسلمان ہو، عالم دین نہ ہو، زہد و تقوی نہ رکھتا، عام سا مسلمان ہو، تو آپ اس کو جو ہے وہ لاکھ روپیہ بھی دیں اور کہیں کہ ذرا 5 منٹ قبل اناؤنسمنٹ کر دو کہ روزہ افطار ہو گیا، تو میرے خیال میں اگر سینے میں ایمان کا چراغا ہے تو کوئی شخص بھی اس آفر کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ کہے گا کہ مجھے لاکھ سے کیا ملے گا، لاکھوں لوگوں کی، کروڑوں لوگوں کی عبادت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ کیسے اٹھا لوں؟ یہ تو ایک عام شخص کی بات ہے۔ تو یہ سسٹم جن ہاتھوں میں ہے وہ اہل ایمان بھی ہیں، وہ اہل علم بھی ہیں، وہ زہد و تقوی رکھنے والے ہیں، اور امت کا اجماع جو ہے وہ ان اکابرین کے پیچھے کھڑا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کبھی بھی ایسا سخت جملہ بول کر جو ہے وہ اپنے لیے کچھ محرومی کا سامان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی قدرتیں، وہ چاہے تو روزے 29 فرما دے اور چاہے تو چاند 30 پر طلوع ہو جائے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ روزے 29 ہوں یا کہ 30 ہوں، اللہ اپنے بندوں کو اجر پورے 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ تو وہ ماہ سیام ہے جس میں میرے حضور فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ویسے بھی یہ تو پورے 29 دن کے روزے ہیں، یقین جانیے اگر اس کی رحمتوں کو کرم آ جائے، ایک روزہ جو 16-17 گھنٹے کی بھوک پر مشتمل ہے، سارا دن حلق میں جو زبان ہے وہ خشک ہو کر کانٹا بن چکی ہے اور پیاس میں انسان تڑپ رہا ہے، تو 29 دن 16 گھنٹے کی بھوک تو بہت بڑی عبادت ہے۔ یقین جانیے اگر وہ قبول کرنے پہ آ جائے تو تڑپتے ہوئے بھوک میں انسان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اگر قبول کر لیا گیا، ایک لمحہ بھی اگر قبول کر لیا گیا تو وہ لمحہ بھی اس شخص کے لیے بخشش و مغفرت کا پیغام لے کر آئے گا۔ میں اور آپ اس بات پر غور کریں کہ کوئی ایک لمحہ اخلاص والا اگر ہماری نظر تو یہ دیکھیں 29 روزے یا 30 روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، یہ ہماری عبادت ہے اور ہمیں اس پر لازم قرار دیا گیا کہ ہم نے اس کو ادا کرنا، لیکن ہماری نظر اپنے عمل پہ نہیں ہونی چاہیے، ہماری نظر اس کی رحمتوں پر ہونی چاہیے۔ اگر وہ قبول کرے تو ایک ساتھ کے بدلے بھی جو ہے وہ بندوں کو بخش سکتا ہے، اور اگر وہ قبول نہ کرے تو کئی ہزار سالوں کی عبادت وہ اگر عدل کا پیمانہ رکھ دیا گیا تو یقیناً اس کے بارگاہ میں عدل و انصاف کے ساتھ کوئی بھی جنت نہیں جا سکتا۔ یہ محض اس کا کرم ہوتا ہے، تو اس نے جو ہمیں توفیق دیا ہم اس کو غنیمت جانیں، تو ہم اس پر غور کریں جو ہمیں عبادت کا لمحہ میسر ہے وہ اخلاص والا ہو۔ اور یقین جانیے میں یہ سادہ سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے ہاں بعض کا کسی دعوت پر مدعو ہوں تو کوئی شخص لیٹ ہو جائے تو وہ فون کر کے کہتا ہے کہ جناب آپ کھانا شروع کیجئے، میں بس تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں۔ تو ہم کہتے نہیں بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ آئیں گے تو ہم کھانا کھائیں گے۔ تو جیسے وہ شخص پہنچتا ہے تو جس شخص نے بھوک برداشت کی ہوتی ہے وہ کہتا ہے جناب یقین جانیے بھوک تو بڑی دیر سے لگی تھی لیکن صرف آپ کی محبت میں میں انتظار کرتا رہا ہوں۔ تو یہ جملہ جس کے لیے بھوک برداشت کی ہوتی ہے اس کی فرحت اور اس کی راحت کا سامان کر دیتا ہے کہ یار آپ نے میرے لیے بھوک برداشت کی، تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یار یہ تو بندہ ہے کہ بندہ بندے کے لیے بھوک برداشت کرے تو بندے کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کوئی کسی ایک بندے کے لیے کوئی ایسا عمل کرے تو بندہ خوش ہوتا ہے۔ تو جو 16-17 گھنٹے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے بھوک اور پیاس کاٹے گا، کیا میرا رب اس کو کوئی اجر نہیں عطا کرے گا؟ اس کی بارگاہ میں بے پناہ اجر ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضور فرمایا کہ رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ جبکہ یہاں پر بڑی ایک باریک سی بات محدثین نے بطور سوال لی ہے، کہا کہ باقی دیگر عبادات جو ہیں ان کا اجر بھی تو اللہ نے عطا کرنا، یہ جو فرمایا گیا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا عطا کروں، اس کا مفہوم کیا ہو؟ باقی عبادات بھی تو اللہ کے لیے، ان کی جزا بھی تو اللہ نے عطا کرنی۔
نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر عبادات ہے، جتنی بھی عبادات ہیں ان کا صلہ، ان کی جزا جو ہے وہ اللہ نے عطا کری۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا عطا کروں۔ تو بڑا خوبصورت علماء نے مثال کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھایا، کہا کہ اس کی مثال یوں لیجئے کہ ایک فیکٹری کے اندر ہزاروں ملازمین کام کرتے ہیں، تو تمام کو تنخواہ جو ہے وہ فیکٹری کا مالک دیتا ہے، لیکن خود نہیں دیتا، بلکہ اس نے اکاؤنٹس کا الگ سے ڈپارٹمنٹ بنایا، اور وہاں پر جو اکاؤنٹنٹ ایک بیٹھتا ہے جو 30 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو جب ہر کسی کو تنخواہ دے دیتا ہے، کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے، کسی کو ریٹرن چیک دے دیا جاتا ہے، اور کسی کو بائی ہینڈ جو ہے وہ دے دی جاتی ہے، جس کا جو ہے وہ آسانی ہو۔ اچھا، سب کو تنخواہ کون دے رہا ہے؟ آپ کہیں کہ اکاؤنٹنٹ دے رہا ہے، تو جناب وہ کون سا اپنی جیب سے دے رہا ہے؟ تنخواہ تو مالک ہی دے رہا ہے، لیکن وہ اکاؤنٹنٹ، وہ منشی رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے جو سب کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ اچھا، پوری فیکٹری کے ملازمین کو اس طرح تنخواہ دی جاتی ہے، لیکن ایک کوئی خاص چہیتا جو ہے وہ ملازم ہوتا ہے، تو فیکٹری کا مالک اکاؤنٹنٹ کو ہی بلاتا ہے اور اس کو ہی بلاتا ہے اور کہتا ہے بھئی یہ فیکٹری میں کام تو کرے گا، لیکن یہ تنخواہ آپ سے نہیں لے گا، بلکہ بیٹا آپ ڈائریکٹ میرے آفس میں آ جانا، میں آپ کو خود جو ہے وہ تنخواہ پیش کروں، مجھے بتائیں اس شخص کی تنخواہ تھوڑی بھی ہو تو یار اس کا اعزاز کتنا بڑا ہے۔ وہ باقی دیگر ملازمین سے، ورکر سے کہہ سکتا ہے کہ تمہیں تو اکاؤنٹنٹ، منشی جو ہے وہ دفتر میں بلا کے تنخواہ دیتے ہیں، تمہارے تو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے، لیکن میں تو وہ خوش قسمت ہوں کہ فیکٹری کا مالک مجھے اپنے ہاتھوں سے تنخواہ پیش کرتا ہے بلا کر۔ یار یہ تو مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ کل محشر کا میدان لگے گا اور تمام انسانیت وہاں پر جمع ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے آخری امتی تک لوگ وہاں موجود ہوں گے، اور عرش سے ایک آواز آئے گی، اب میرے روزے دار میری دہلیز پہ آ جائیں، میں رب خود ان کو اپنے دستے کرم سے جزا عطا فرماؤں گا۔ اور مجھے بتائیے جو رب عظیم ہے اس کی پھر جزا بھی تو اجر عظیم ہوگا نا، تو وہ اجر عظیم کتنا ہوگا میں اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے، اس کی کوانٹیٹیو میجرز کتنی ہوں گی یہ میں اور آپ نہیں سوچ سکتے، لیکن ذرا اس کی کوالٹی کا معیار دیکھیے۔ اللہ اکبر، جس رب کے لیے 16 گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت کی ہوگی، یار ساری تھکن اتر جائے گی جب رب اپنے رخ کرم کا دیدار بھی عطا کرے گا اور اپنے دستے کرم سے جزا بھی عطا فرمائے گا، اور پھر اس وقت انسان پچھتائے گا، وہ انسان جس نے ہیلے بہانے کر کر کے روزے چھوڑے ہوں۔ کوئی کہتا ہے جناب میرے سے پورا نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے مجھے ڈاکٹر نے کہا، کوئی کہتا ہے نہیں ہماری تو جو ہے وہ ملازمت بڑی سخت ہے، ہمیں تو دھوپ میں بھی نکلنا پڑتا ہے، اور کوئی اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھتا ہوں، کہتا ہے جی روزے تو وہ رکھے جس کے گھر میں دانے نہیں ہیں، جس کے پاس سب کچھ کھانے کو ہم تو بس پیسے دے دیے بات ختم۔ میں کہتا ہوں اس وقت انسان پچھتائے گا، کاش میں بھی روزے رکھ کر آیا ہوتا۔ اسی لیے قرآن نے کہا تھا علمت نفس ما قدمت واخرت، اس دن ہر جان نے دیکھ لے گی اس نے پیچھے کیا چھوڑا تھا اور اس نے آگے کیا بھیجا تھا۔ تو مجھے اور آپ کو اس موقع کو غنیمت جانتے پورے خلاص نیت کے ساتھ پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا جو ہے وہ ایک ارادہ باندھ لیا جائے، اور پھر جتنا بھی مشکل روزہ کیوں نہ ہو، یقین جانیے سارا سال بھی انسان روزہ رکھے اور رمضان المبارک کی ساعتوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو غنیمت جانیے، یہ صحت ہے، یہ تندرستی کے دن ہے۔ اگر آپ اللہ توفیق دے تو اس کو مکمل کریں تو بہت ساری راحت جو اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے روزے دار کے لیے بہت سارے انعام و اکرام کا ذکر فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ روزے دار کے معدے سے جو بو اٹھتی ہے تو میں رب کو وہ مشک و عنبر و کستوری سے زیادہ محبوب لگتی ہے، اور فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں ہیں جو روزے دار کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرمایا خوشی تو افطار کے وقت اور دوسری خوشی رب سے ملاقات کے وقت۔ ایک خوشی افطار کے وقت جو تو بالکل مفہوم واضح اور سادہ ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی عصر کے بعد دسترخوان لگنے کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں تو اس منظر سے بھی دل جو ہے وہ راحت اور خوشی کا احساس محسوس کرتا ہے، اور جیسے ہی پورا دسترخوان سج جاتا ہے تو وہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ، وہ جنہوں نے شاید کے دن کو چڑی روزہ رکھا تھا اب وہ بڑے روزے دار بن کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے بچپن میں جب کبھی اس طرح والدین کے ساتھ بیٹھ کر افطار کرنا
تو بڑا خوبصورت سا منظر ہوتا، انواع اقسام کے کھانے سامنے پڑے ہوتے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں تسبیحاں لے کے دروشی پڑھ رہے، اور ہر چیز سامنے میسر ہے، رنگ برنگ کے مشروبات، انواع اقسام کے پھل، مرغن غذائیں، سب کچھ سامنے پڑا، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، انسان تڑپ رہا ہے۔ اچھا میاں، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، سب کچھ سامنے پڑا بھی ہے، تو کھاتے کیوں نہیں؟ جب بھوک ہے، پیاس ہے، شدت میں تڑپ رہے ہیں اور ہر چیز سامنے میسر ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ بلکہ ہر کسی کی جو ہے وہ کانوں کی سماعت جو ہے وہ اذان کی طرف لگی ہے، کب میرے رب کا حکم آئے اور میں روزہ افطار کروں؟ سب کچھ پاس ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو جواب بڑا خوبصورت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی میرے رب کا حکم نہیں آیا ہے، اور جب اس کا حکم آئے گا میں پھر کھانا شروع کروں۔ اللہ اکبر! میں کہتا ہوں کاش یہ افطار کے لمحوں سے ہم اطاعت و فرما برداری جو روزے نے ہمیں سکھائی تھی، ہم نے دیکھا ہے بعض کا مساجد سے دور سے آواز آنے لگتی ہے تو جو ہے وہ کوئی جلدی میں کھانا بھی چاہے تو دوسرا شخص کہتا ہے یار ابھی ذرا 1 منٹ انتظار کر لو، ہو سکتا ہے یہ کہیں دور سے آواز ہو تو ہم ذرا تسلی کر لیں۔ وہ انسان جو ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتا تھا اب ایک لمحہ پہلے کھانے کے لیے، حلال کھانا ہے، کھانے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ کہتا ہے میرے رب کا حکم نہیں آیا۔ کاش یہ اطاعت و فرما برداری ہم رمضان المبارک کے افطار کے اس دسترخوان سے اٹھا کر اپنی پوری زندگی کے اوپر نافذ کر دیں، اور پھر ہم دیکھیں کہ جس وقت کوئی شخص انڈر ٹیبل ہمیں لا کر رشوت پکڑانے لگے تو ہم بھی اس وقت سوچیں نا کہ اب رب کا حکم کیا آیا ہے؟ کیا اس کے رسول نے بتایا نہیں تھا رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں آنکھ کے اندر ہے؟ جب بتایا تھا، واضح بتایا تھا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ 1 منٹ پہلے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ حلال کھانا نہیں کھاتا لیکن دن کے وقت دفتر میں بیٹھے ہوئے انڈر دا ٹیبل بھی ڈیل کر لیتا ہے اور اوپر سے بھی پکڑ لیتا ہے اور باہر سے بھی لے لیتا ہے، ادھر سے بھی کھینچ لیتا ہے، ادھر کی فائل ادھر، ادھر کی فائل ادھر، ادھر کا نام ادھر، ادھر کا سب کچھ، یہ سارا کچھ کرتا ہے، اور وہ شام کے وقت جب دسترخوان پہ آ کے کہتا ہے ابھی 1 منٹ رہتا ہے اور اب کا حکم نہیں آیا، اس کا مطلب اس نے وہ اطاعت و فرما برداری جو روزہ سکھا رہا تھا اس نے وہ حاصل نہیں کی ہے۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے حلال کھانا بھی ہمیں میسر آئے تو ہم 1 منٹ بھی پہلے نہیں افطار کرتے کہ ابھی ہمارے رب کا حکم نہیں آیا۔ اگر اس اطاعت و فرما برداری کو، اس اطاعت و فرما برداری کو لے کر میں اور آپ اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو پھر زندگیاں یقیناً 30 دن کے بعد یکساں مختلف ہوں گی۔ آج میرا اور آپ سب کا رونا یہ ہے کہ حکمران ٹھیک نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں ٹھیک نہیں، کوئی کہتا ہے فلاں ٹھیک نہیں۔ صاحب میں ٹھیک نہیں، صاحب آپ ٹھیک نہیں۔ جب ہم ٹھیک ہوں گے اور یہ ایک لمحے کی اطاعت جو سارے دن کے روزے نے ہمیں سکھائی ہے، کاش ہم اس کو لے کر اپنی آنکھوں پر بٹھا لیں اور جب گلی سے گزر رہے ہوں تو ہماری آنکھیں اٹھنے نہ پائیں اس خیال سے کہ رب کا حکم یہ نہیں ہے، اس کا حکم یہ ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ۔ کہ اے ایمان والوں سے کہہ دیجئے محبوب، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اے ایمان والیو تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ یہ پاکیزگی، یہ طہارت کی زندگی، یہ نیکی کی زندگی، یہ اطاعت و فرما برداری کی زندگی، یہ رب کا قرآن، یہ رب کا اصول اور رب کا فرمان اور اس کے رسول کی سیرت رمضان المبارک کے دسترخوان پر مجھے اور آپ کو میسر آ رہی ہے۔ تو فرمایا 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور پھر اگلا لمحہ دیکھیے جیسے ہی اذان جو ہے وہ گونجتی ہے اور ہمارے کانوں تک یہ پیغام پہنچتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یقین جانیے ویسے تو یہ الفاظ جو ہے وہ تکبیر کے ہیں اور اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے، لیکن سچی بات پوچھیں تو اگر اس مٹھاس کو محسوس کریں تو لگتا یوں ہے کہ جیسے اس کی رحمتیں کان کے قریب آ کر کہہ رہی ہیں کہ بس بس میرے بندے تیرا امتحان پورا ہو گیا، اب اپنے رب کے نام سے کھانا شروع کرو۔ اور ایسے لگتا ہے رس گولتا ہوا لہجہ ایسے بتاتا ہے کہ بس تیرا امتحان پورا ہو گیا، اب اپنے رب کے حکم سے کھانا شروع کرو۔ اور پھر جیسے انسان ٹھنڈے اور میٹھے مشروب سے اپنے گلے کی خشک رگوں کو تر کرتا ہے تو ایک ایسی کیفیت ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت اگر زبان شکر الحمدللہ کہنا بھول بھی جائے تو انسان کے بدن کا لولو جو ہے اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے 2 خوشیاں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی رب سے ملاقات کے وقت، اور وہ خوشی کیا ہوگی کہ مالک اپنے رخ کرم سے
سارے حجاب اٹھا دے گا اور اپنے بندوں کو اپنے دیدار کی دولت عطا فرمائے گا. اور علماء نے کہا یہ خاص روزے کے صلے میں ہوگا جو اہل ایمان کو عطا کیا جائے گا. روزہ مجھے اور آپ کو بہت سارے پیغام سکھاتا ہے. وقت سمٹ رہا ہے. آقا کریم علیہ السلام جو خوبصورت دین لے کر آئے اس میں روزے کو فرضیت کا درجہ اس لیے دیا گیا کہ انسان کی روح کی بیماریوں اور انسان کے جسم کی بیماریوں کا جو ہے وہ ضامن ہے کہ اس کو ان سے نجات نصیب ہوتی ہے. روزے کی برکت سے انسان کو صحت و تندرستی میسر آتی ہے اور انسان کو شفا کا نور نصیب ہوتا ہے. بھوک اور پیاس کاٹنے سے وہ ٹاکسنز جو ہماری باڈی کے اندر جمع ہو چکے ہیں وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو ہے وہ گل سڑ لینے کے بعد باڈی جو ہے وہ ان کو اخراج کی طرف لے کر آتی ہے. تو ہمیں یہ روزے کے ثمرات، یہ صرف بھوک اور پیاس کاٹنا یا جو ہے وہ اناج کو اکٹھا کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مقصد ہے جس کے لیے ہمیں دیا. اور وہ مقصد بالکل واضح کتاب رحمت قرآن مجید نے 2 لفظوں میں بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں تقوی کی دولت مل جائے. تقوی کیا ہے؟ نیکی کے کرنے کا نام تقوی ہے، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، خوف خدا خشیت الہی کے جذبوں کا نام تقوی ہے. یہ مقصود ہے جو ہم نے حاصل کرنا ہے. یہ 16-17 گھنٹے کی جو مشق ہے یہ ایک پریکٹیکل جو ہے وہ ہمیں کروایا جاتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ہمیں تقوی نصیب ہو جائے. اور یہ مقصود اگر حاصل ہو گیا تو ہم کامیاب ہو گئے، اور اگر یہ حاصل نہیں ہوا تو پھر ہم 16-17 گھنٹے کی بھوک تو کاٹی ہے لیکن نتیجہ ہمارے پاس نہیں آیا ہے. مجھے اور آپ کو یہ تقوی آقا کریم علیہ السلام کی جو حدیث میں بھی آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے یعنی اسباب رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اور جو فی الوقت اسباب نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھا کرے، اس لیے کہ روزے نفسانی خواہشات کو توڑ دیتے ہیں. تو روزے انسان کے نفس کو کمزور کرتے ہیں. اصل میں انسان کے جو نیکی کے رستے سے ہٹانے کے لیے دشمن ہیں وہ 2 ہیں، ایک شیطان ہے اور دوسرا نفس ہے. شیطان انسان کا باہر کا دشمن ہے اور نفس انسان کے اندر کا دشمن ہے. اور جیسے رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. جو باہر کا دشمن ہے تو وہ جکڑ دیا گیا، اب یہ نفس اندر کا دشمن ہے. 1-to-1 مقابلہ ہے. اور ہمیں 30 دن کی پریکٹس بھوک اور پیاس کے ساتھ دی گئی کہ ہم اس دشمن کو کمزور کر لیں. تو جب یہ دشمن بھی کمزور ہو جائے گا تو تقوی نصیب ہوگا اور ہم نیکی کی راہ کے مسافر بنیں گے، اور ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے. اب یہ ہمارا مقصود ہے کہ ہم نیکی کا راستہ اختیار کریں اور گناہ سے بچتے جائیں. یہ مقصود ہے جس کی طرف ہمیں تقوی نے، جس کی طرف ہمیں روزے نے لے کر جانا. اور اگر ہم یہ حاصل نہیں کر پا رہے تو پھر وہ واضح حدیث میں فرمایا گیا، حضور میں جو شخص جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ بھوکا اور پیاسا رہے. یہ روزے کا مقصد نہیں ہے بھوک اور پیاس کاٹنا. بھوک اور پیاس کے بعد وہ جو نتیجہ ہم نے اس کے اوپر غور کرنا. دیکھیں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا محاسبہ کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی ریڑھی لگانے والا بھی ہم نے دیکھا وہ صبح اٹھ کے جو ہے فجر سے پہلے منڈی میں پہنچ جاتا ہے، وہاں پر جا کے کام کاج کرتا ہے اور فروٹ خریدتا ہے، لا کر ریڑھی پہ رکھ کر جو ہے وہ کڑکتی دھوپ پہ سارا دن بیچتا ہے. تو بعض اوقات ہم روڈ سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ شام کے وقت وہ پھل کی ریڑھی لگانے والا بھی جو پیسے گن رہا ہوتا ہے. یار وہ گھر جا کے بھی گن سکتا ہے، لیکن یہاں پر کیوں گن رہا ہے؟ کہ وہ جو صبح 4 بجے اٹھا تھا، منڈی گیا تھا، کڑکتی دھوپ میں سارا دن کھڑا ہوں، گلا جو ہے وہ میرا خراب ہو گیا آوازیں لگا لگا کر. اب میں ذرا دیکھ تو لوں کہ جو سارے دن کی محنت ہے اس سے نتیجہ بھی مجھے ملا کہ نہیں ملا. اب صبح جانے سے پہلے پہلے وہ یہ محاسبہ کر رہا ہے کہ مجھے وہ نتیجہ ملا کہ نہیں ملا، کوئی پروفٹ ہوا کہ نہیں ہوا. ہر کاروبار کے اندر انسان اس بات کا محاسبہ کرتا ہے. آج دوسرا روزہ مکمل ہونے کو جا رہا ہے. میں اور آپ ذرا ایک لمحے کے لیے آج جب بستر پر لیٹے تو میں اور آپ محاسبہ کریں کہ وہ جو نتیجہ تقوی کی صورت میں ہم نے حاصل کرنا تو وہ بھی حاصل ہوا کہ نہیں ہوا. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے صبح سحر کی اور سحری کرنے کے بعد ہم نے اے سی آن کیا اور ہم جو ہے وہ بستر پر لیٹ کے 3 بجے تک خوب نیند ہم نے پوری کی اور ہم اٹھے ہم نے کہا بھی تو 4 گھنٹے باقی ہیں، چلو ذرا ایک ٹیلی ویژن پر جو ہے وہ ہم مووی دیکھ لیتے ہیں، 3 گھنٹے اس طرح گزار لیں گے. اور پھر ہم نے دیکھا بھی ایک اور گھنٹہ پڑا، ہم نے کہا چلو یہ رمضان ٹرانسمیشن والوں نے بھی کافی ہلا گلا کیا، اب گھنٹہ ان کے ساتھ گزارتے ہیں. پھر 7 بجے ہم نے افطار کیا اور پھر ہم جا کے پان شاپ پہ بیٹھ کے ہاتھ میں بوتل اور منہ میں سگریٹ رکھ کے اپنے کہا نہیں روزے بڑے مشکل ہیں جی، بس میں نے رکھ لیا ہے. نہ فجر پڑی، نہ ظہر پڑی، نہ عصر پڑی، نہ نفس کا محاسبہ ہوا، نہ آنکھوں کی طہارت ہوئی،
نہ کانوں کو جو ہے وہ فحش کلام سے بچا سکے، تو یقیناً پھر ہم اگر شام کو محاسبہ کریں گے تو ہمیں وہ تقوی کی دولت نہیں نظر آئے گی۔ انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکے اور پیاسے رہیں۔ حضرات صوفیہ تو اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں۔ اہل فقہ تو یہ فرماتے ہیں کہ طلوع فجر ثانی سے لے کے غروب آفتاب تک عقل شرب یعنی کھانے پینے اور جماع سے قصدن رکے رہنے کا نام روزہ ہے، یہی شریعت نے بتایا۔ لیکن خواص اس سے آگے کی بات کرتے ہیں، وہ فرماتے صرف معدے کا روزہ نہیں ہوتا بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ غیر محرم کی طرف نہ اٹھیں، کانوں کا روزہ یہ ہے کہ فحش کلام ان کے اندر نہ جائے، زبان کا روزہ یہ ہے کہ جھوٹ غلیظت، جھوٹ گالی یا کوئی غلیظ فحش کلام اس سے سرزد نہ ہو، اور پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ یہ نیکی اور خیر کے کاموں کی طرف چلیں، ہاتھوں کا روزہ یہ ہے یہ حلال کمانے کی طرف رغبت پکڑیں، اور اگر یہ حرام کما رہے تو یہ روزہ ٹوٹ رہا ہے، اس پر محاسبہ کرنا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں ہم جب شاید ابھی روزے فرض بھی نہیں ہوئے تھے تو گرمیوں کے روزے تو اسکول جایا کرتے، تو جیسے ہی آنا تو جو ہے وہ تھکے ہونا، تو کبھی لیٹ جانا، تو ظہر کی نماز تھوڑی تاخیر سے ہو جانی یا کبھی جماعت سے رہ جانی، تو ماں جی نے یہ جملہ کہنا اور کہنا بیٹا کہ یہ کوئی روزے نہیں ہوتے۔ کہا بیٹا اگر صرف منہ بند کرنے کا نام روزہ ہے تو کہا بیٹا یہ جانور جس کو قلعے کے ساتھ تم باندھتے ہو، بھینس کو صبح چارہ ڈال دو اور مغرب کے بعد دوبارہ ڈالو، وہ سارا دن بیٹھ کے 14-16 گھنٹے گزار دے گی۔ بیٹا صرف منہ کے بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ تو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو اپنے رب کے نام کرنے کا نام ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کی دہلیز پہ لانے کا نام ہے۔ ہم نے اس پر محاسبہ کرنا ہے، اور بار بار، اور یقین جانیے جس نے اس محاسبہ نفس کے ساتھ روزے رکھے، اللہ اکبر، حضور باتیں راتوں کو قیام کیا، دن کو محاسبہ نفس کے ساتھ اس نے روزے رکھے، حضور باتیں اللہ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو روزہ یہ سکھا رہا ہے کہ ہم نے وہ طہارت اور وہ تقوی حاصل کرنا ہے، وہ پرہیزگاری حاصل کرنی ہے، اور یہ محاسبہ روزانہ کریں۔ اگر اور اس کی نشانی بڑی خوبصورت حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ نے لکھی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص صبح اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نماز پڑھ نہیں پاتا، دل کا ارادہ تھا، رات اس نے نیت کی لیکن صبح پڑھ نہیں سکا، پھر دوسرے دن کی، تیسرے دن کی، تو کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ سستی ہے، غفلت ہے، کوتاہی ہے؟ بالکل ہے، لیکن حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے، یہ سستی، یہ غفلت، یہ کوتاہی ہمیں ابھی نظر آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک شخص اٹھ نہیں سکا، اٹھنا چاہتا تھا لیکن اٹھ نہیں پایا۔ لیکن حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ چونکہ تصوف کے بہت بڑے شیخ ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے اس نے زندگی میں گناہ اتنے کر لیے ہیں کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اب اس سے نیکی کی توفیق چھین لی گئی۔ تو میں اور آپ دیکھیں، ہم روزانہ کی بیس پر محاسبہ کریں، ڈے بائی ڈے اپنے روزوں کی ساتھ ہم دیکھیں کیا ہماری نیکی بڑھ رہی ہے، کیا ہمارے گناہ کم ہو رہے ہیں۔ اگر تو روزے ایسے گزر رہے ہیں، اگر آپ نے پہلے روزے میں 5 صرف فرض نمازیں پڑھی اور آگے آگے کرتے کرتے آپ کو تہجد میسر آ گئے، کرتے کرتے آپ کو راتوں کا قیام مل گیا، چلتے چلتے 20-22 دن بعد آپ کو آنکھوں کی طہارت مل گئی، آپ کو کانوں کی پاکیزگی مل گئی، آپ کو زبان کا سچائی کا نور نصیب ہو گیا، تو سمجھیے آپ کے روزوں کا جو تقویٰ تھا وہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اور اس کا محاسبہ دی فائنل میں اور آپ چاند رات والے دن محاسبہ کر سکتے ہیں، عید والے دن ہم محاسبہ کر سکتے ہیں، 30 دن میں سے بھوک پیاس کاٹی ہے، یا وہ جو قرآن نے کہا تھا وہ بھی ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اور اگر آپ کی عید والے دن کی نمازیں پوری ہیں، اور جو 29 رمضان کا دن تھا اور 1 شوال عید والا جو دن تھا، اگر یہ دونوں ایک طرح کے ہیں اور برابر نیکیاں ہیں تو آپ کو مبارک ہو۔ وہ جو 29 دن کی محنت تھی وہ آپ کو تقوی کی دولت میسر آ گئی، اور آپ نے اس سے زندگی کا بہار اور زندگی کا باغ پن اور زندگی کا جمال کشید کر لیا۔ اور اگر ایسا نہیں، جہاں ہم 29 شعبان کو کھڑے تھے، 29 رمضان کو کھڑے تھے، وہیں پر ہم 1 شوال عید والے دن کھڑے ہیں، 3 ماہ ہم سیم ڈیٹ پر سیم جگہ پہ کھڑے ہیں، تو پھر ہمارا سفر نہیں ہوا، صرف بھوک پیاس کاٹی کو 2-4 کلو وزن کم کیا یا بڑھا لیا، اور پھر ہم اپنی زندگی کی انہی معمولات میں ہیں، تو اس کا مطلب ہمیں وہ حاصل نہیں ہو سکا۔ روزہ ہمیں تقوی کا بنیادی درس ہے جو اسلام نے دیا، اور قرآن نے تقاضا اس کا کیا۔ اور دوسری بات جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے، روزہ ہمیں عملاً 16-17 گھنٹے بھوک کے پروسیس سے گزارتا ہے، جس سے ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھوک کتنی بڑی آزمائش ہے اور بھوکا رہنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم اب
اس وقت جو ہے وہ 3-4 بج رہے ہیں اور میں اور آپ دیکھیں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. ہم نے صبح خوب سوائے پانی کے گلاسوں کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. وہ لوگ بھی تو ہیں جن کو کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں. ہمیں ان کی طرف بڑھنا ہے. ہمیں یہ احساس اس لیے اجاگر کیا گیا ہے. بڑی مشکل ہے یقین جانے, بھوک بڑی آزمائش ہے. ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ ان کے گھر کوئی کام کرنے والی خاتون آتی تھی تو اس کے ساتھ چھوٹی بچی بھی آ جاتی. یہ بات 3-4 سال قبل انہوں نے سنائی مجھے, لیکن میں جب بھی اس عنوان پر آتا ہوں تو یہاں رک جاتا ہوں اور میرے آنکھوں کے سامنے وہ ایک منظر سا گھوم جاتا ہے. تو وہ کہتے کہ وہ 8-9 سال کی بچی بھی اس کے ساتھ کام کرنے آتی. تو میرے گھر والوں نے کہا کہ یہ بچی کو کھانا دے دو. تو اس کی ماں کہنے لگی باجی اس کا بھی روزہ ہے. تو میں نے کہا یہ 8-9 سال کی بچی ہے تو اس کے اوپر تو روزے فرض نہیں ہوئے, تو اتنا سخت روزہ 16-17 گھنٹے کی بھوک ہے تو آپ نے اس کو کیوں روزہ رکھوایا ہے؟ تو کہتی کہ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی اور وہ کہنے لگی باجی ان کو فرق نہیں پڑتا, ان کے پورا سال ہی روزے چلتے ہیں, کبھی کھا لیا اور کبھی نہ کھایا, کبھی میسر آیا اور کبھی نہ آیا, ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں, مگر کب کوئی دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. ایک طبقہ تو وہ ہے اس وقت جو ملک کے لاک ڈاؤن کے حالات ہیں, ایک طبقہ تو وہ ہے جو سرے بازار آ گیا اور آپ نے راشن گاڑی سے دیا تو انہوں نے قبول کر لیا. ان کو بھی دیجئے, میں نیت پر کسی کے فتویٰ نہیں دیتا, لیکن یہ یاد رکھیے گا اصل آزمائش اس کی ہے جو سفید پوش ہے, جو خوددار ہے اور جو کسی سے جا کر یوں ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. اس کا گزارا بہت مشکل ہے. وہ مصلے پہ بیٹھ کے اپنے رب کو اپنی دل کی کیفیت سنا کے اٹھ جاتا ہے. پچھلے سال تو ہم یہ کہتے تھے کہ اللہ بھلا کرے یہ سوسائٹیوں کے اندر افطار کے دسترخوان سجانے والوں کا. چلو کوئی محلے والا اپنے محلے میں عزت سے نہیں کھا سکتا تو وہ کسی دور دراز سوسائٹی میں جا کر اپنے 2 بچوں کو سائیکل پر بٹھا کر جو ہے وہ وہاں پر سر جھکا کے کم از کم پیٹ کی بھوک مٹا کر واپس پلٹ آتا تھا. لیکن اس موسم میں تو اب وہ دسترخوان بھی کہیں پر نظر نہیں آ رہا. تو میری اور آپ کی ذمہ داری اس حوالے سے اور بھی بڑھ جاتی ہے. قرآن نے ہمیں واضح کہا تھا اے مخاطب ان کو تلاش کر جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے, جو آ کے ڈنڈیرا نہیں پیٹتے, جو آ کے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے, جو یہ نہیں کہتے ہمیں بھوک لگی ہمیں بھی کھانا کھلاؤ. کہا مخاطب تو ان کو تلاش کر. یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا کہ مالک جب وہ مانگتے نہیں ہیں, جب وہ بتائیں گے نہیں تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا یہ بھوکے ہیں؟ تو قرآن نے بڑا خوبصورت جواب دیا, کہا اے مخاطب تو ان کو ان کے چہروں سے پہچان لے گا. بھوکے کی آنکھیں تجھے بتائیں گی یہ بھوکا ہے, اور پیاسے کا چہرہ تجھے بتائے گا یہ پیاسا شخص ہے اور یہ مجبوریوں کا مارا تیرے سامنے کھڑا ہے. سب سے پہلے میں اور آپ اپنے بہن بھائیوں میں, اپنے اعزاء و اقربا میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے ملازمین میں, اپنے دیگر جو ہے وہ وابستہ لوگوں میں تلاش کرے کون کون لوگ ہیں جن تک مجھے اور آپ کو پہنچنا چاہیے. اپنے وسائل دیکھیے, اپنی طاقت دیکھیے, اپنی استطاعت دیکھیے, اور پھر ان لوگوں تک عزت اور خودداری کو پیش نظر رکھتے ہوئے رات کی تنہائیوں میں ان تک پہنچا دیجئے. یہاں علماء نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے ایک مستحق شخص ہے اور اس کو ایون یہاں تک کہ زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے, لیکن اگر اس کو کہیں یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, وہ عزت دار ہے, خوددار شخص ہے, وہ نہیں قبول کرتا, تو میرے حضور کا دین مجھے یہاں تک اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے گھر بیٹھ کر ان پیسوں پر زکوٰۃ کی نیت کر لو اور تمہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں, تم اس کو تحفہ کہہ کر بھی دے سکتے ہو. اس سے ہوگا کیا, تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, تمہارے رسول کے غریب امتی کا بھرم رہ جائے گا. مجھے تو دین یہاں تک چلے جانے کی اجازت دیتا ہے, مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنا ہے. سادہ سی بات میرے استاذ مکرم فرمایا کرتے ہیں, آپ فرماتے بیٹا میں تمہارے بچوں کے ساتھ پیار کروں تو تمہیں اچھا لگوں گا نا, تم میرے بچوں کا منہ چومو تو مجھے اچھے لگو گے نا. تو کہا بیٹا جو حضور کی غریب امت سے پیار کرے گا وہ اللہ کے رسول کو کتنا پیارا لگے گا. بڑا مزہ ہے بڑے بڑے افسروں کے ساتھ بیٹھ کر افطار کرنے کا, بڑا لطف ہوگا جو ہے وہ شاہی دسترخوان پر بیٹھنے کا, بڑا لطف ہوگا MLA MPS اور وزیروں کو اپنے ہاں بلا کر افطار پر بٹھانے کا. لیکن کبھی ہو سکے تو اپنے مالی, اپنے چوکیدار, اپنے ملازم, اپنے کلرک کو بھی بلا کر, صرف خاص انہی 8-10 لوگوں کو بلا کر اگر آپ گھر میں عزت کے ساتھ اسی پروٹوکول کے ساتھ جو آپ امراء کو دیتے ہیں ان کو کھلائیں گے تو غریب ہوتا ہے
جو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے پھر وہ اسی کے دل کا خاصہ ہوا کرتی ہے. مجھے اور آپ کو اس کے اوپر غور کرنا ہے اور یقین جانیے یہ بانٹنے کا موسم ہے. میرے حضور علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا تھا میں اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, مال بڑھ جاتا ہے. یہ بانٹنے کا موسم ہے اور اس موسم کے اندر حضور علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر, حضور فرمایا کہ جو شخص اپنے ملازم سے, اپنے ماتحت سے, اپنے نوکر سے کوئی بوجھ ہلکا کر دے, تخفیف کر دے, نوکری کے گھنٹے تو اس نے کہا چلو اب 1 گھنٹہ روزے ہیں تم بھی زیادہ ریسٹ کر لیا کرو, چلو یہ تمہارا بوجھ کم کر دیتا. کوئی بھاری کام تو اس نے کہا یہ رمضان کے بعد کر لیں گے, ابھی ان دنوں میں یہ سمپل روٹین چلنے دو. حضور فرماتے اگر تم نے اس کے اوپر سے بوجھ کم کر دیا اللہ کل تمہیں بخشش و مغفرت کا حصار عطا کرے گا. یہ عمل میں اور آپ پیش نظر رکھیں, جو کسی کے لیے کر سکتے ہیں بانٹنا شروع کیجئے, رب عطا کرنا شروع فرما دے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہم کہتے ہیں آئے گا تو بانٹیں گے, نہیں بانٹنا شروع کیجئے, آنا خود بخود شروع ہو جائے گا. اور آخری حدیث پر بات مکمل کروں, بانٹتے وقت یہ فلسفہ ضرور پیش نظر رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ایک بکرا ذبح کیا تھا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ عائشہ وہ گوشت کا کیا بنا, تو سیدہ عرض کرتی ہیں کہ حضور وہ سارا ہم نے راہ خدا میں بانٹ دیا, یعنی اتنا بانٹا کہ سارا ہی بانٹ دیا ہے اور صرف یہ بکری کا کھر ایک بچا ہے. تو میرے حضور علیہ السلام نے رہتی دنیا تک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا اور ایک جملے کے اندر پوری کائنات سمو کے رکھ دی. عرض کی حضور یہ بکری کا کھر بچا ہے باقی سارا بانٹ دیا ہے. تو حضور میں عائشہ بچا یہ نہیں ہے, بچا تو وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا ہے. میں دیکھوں میں نے کیا بچایا, آپ دیکھیے آپ نے کیا بچایا. ہر کسی کا یہی حساب ہے اور یہ غلط حساب ہے. ہماری غلطی یہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ آمدن کا خانہ, یہ اخراجات کا خانہ, اور یہ جو پیچھے بچ گئی یہ ہماری بچت ہے. بچوں کی فیسیں دے دی, گھر کا رینٹ دے دیا, بجلی کے بل دے دیے, مسجد کی پرچی دے دی, یہ جو پیچھے بچ گیا یہ ہماری بچت ہے. اکاؤنٹنٹ بھی یہ بتا رہا ہے, کیلکولیٹر بھی یہ بتا رہا ہے, منشی صاحب بھی یہ بتاتے ہیں سر یہ اس مہینے کی بچت ہے. ہم سمجھتے ہیں جو دراز میں پڑے ہیں, جو والیٹ میں پڑے ہیں, جو اکاؤنٹ میں ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ ہے وہ ہماری بچت ہے. حضور والا یہ میرا اور آپ کا حساب ہے. جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں, اس سارے میں سے بچا صرف وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا. میں دیکھوں میں نے کیا بچایا, آپ دیکھیے آپ نے کیا بچایا. اور یہ اتنا بچتا ہے اس کو موت نہیں آئے گی. جیسے ہی ہم قبر میں جائیں گے جتنا بچا کے اس کے نام کا بیچا ہوگا وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو اللہ اس کا اجر پورا عطا کرے گا. آئیے خوشیاں بانٹنے کا موسم ہے, دکھوں میں شریک ہو جانے کا موسم ہے. رمضان المبارک کے یہ روزے, افطار کے یہ دسترخوان اور سحری کی یہ برکات یہ اپنے اندر ایک پیغام لے کر اترتی ہیں. ہر سحری کا لطف اور ہے, ہر افطار کا دسترخوان بہت ساری برکات لے کر آتا ہے. آئیے محاسبہ نفس کرتے ہوئے, تقوی کی دولت حاصل کرتے ہوئے, گناہوں سے کنارہ کرتے ہوئے نیکیوں کے سفر کا آغاز کیجئے. اپنا ڈے بائی ڈے محاسبہ کیجئے اور اپنے حصے کا چراغ غریبوں کی دہلیز پر. یہ کٹھن وقت ہے, ملک کے جو حالات ہیں, پوری دنیا کے جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں. ہم جو کر سکتے ہیں ہم وہ کریں اور جو نیکی کریں خدا ہمارا ایک بزرگ تو فرمایا کرتے کوئی ایک ایسی نیکی ضرور ہو جس کا صرف تمہیں اور تمہارے رب کو پتا ہو. آئیے اس نیکی کو اختیار کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو تقوی مقصود ہے وہ رمضان میں ضرور میسر فرمائے. ہمارے دوستوں کا شکریہ جو اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے اور ایک موقع آپ سے گفتگو کا فراہم کیا. اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے لفظوں میں, بکھرے جملوں میں گنبد خضرا کی خیرات ڈال کر کسی کے من میں چراغا کر دے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جولیاں رحمتوں سے بھر دے, مقدر کی خزائیں دور فرما, بخت کی بہاریں نصیب فرما. جیے تو تیرے لیے, مرے تو تیرے دین کے لیے, زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار ہیں. ہمارے فوت شدگان کی بخشش, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض کے بوجھ تلے دبی انسانیت کو چھٹکارا عطا فرما. جو والدین اولادوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما. جو بیٹیاں سسرال میں ذلت کی زندگیاں گزار رہی ہیں انہیں عزت کی زندگیاں نصیب فرما. جن بہنوں کے آنگن ابھی تک اولاد کی دولت سے محروم ہیں نیک صالح بیٹے نصیب فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک تربیت کا نور نصیب فرما.
یا اللہ جو کہا جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے دوست اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف فرما ہوئے، یا اللہ ان جوانوں کی اس کاوش کو ثمردار فرما. یا اللہ اس کو مزید پھیلانے کی توفیقات سے مرحمت فرما. یا اللہ ملک پاکستان کے حالات بہتر فرما. اس وبائی مرض سے پوری انسانیت کو چھٹکارا نصیب فرما. اپنی جناب سے رحمتوں بری راتیں اور برکتوں والے دنوں میں یا اللہ شفا کا نور بھی میسر فرما. ملک پاکستان کی افواج، ملک پاکستان کے ذمہ داران، ملک پاکستان کے ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر پولیس والے جس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو مزید برکتیں عطا فرما. ہمیں ایک قوم بن کر آگے بڑھنے کا جذبہ نصیب فرما. اپنی جناب سے شفا کا نور نصیب فرما. اپنی جناب سے رحمتوں کا حصار کامل عطا فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ.